سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑے اہم ریمارکس ہیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ذہن سے نکال دیں کہ سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بہت شکریہ، آپ کا ریمارکس تو بہت اچھے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے تو فیصلہ بھی بہت شاندار ہے، لیکن آپ کا سوال تھوڑا اور ہے. آپ نے کہا کہ کیا اس سے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی، بلکہ مدد بھی نہیں، آپ نے کچھ اور لفظ استعمال کیا. ممکن ہو پائے گا. تو فیصلہ اچھا ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، لیکن آپ کے سوال کا جواب نفی میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے بہت اچھے بھی ہوں تو ایک تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ سسٹینیبلٹی کتنی ہے ان میں، 13 ماہ کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب تک ایک مربوط حکمت عملی بن کر نافذ نہیں ہو جاتی ملک کے اندر، تب تک کچھ نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی بھی آئی بہت، اس کے اوپر داد و تحسین ہوئی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. اور دوسری آخری بات یہ ہے، چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جو ٹرائل میں ڈیلے ہوتا ہے وہ زیادہ تر نچلی عدالتوں میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں آج قاضی صاحب اس کو انڈو کر دیں گے، نہیں مانیں گے، کل کو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، وہ پھر دینا شروع کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کی فلسفی ہے، جو بھی آپ کا ویژن ہے، جو بھی آپ کی حکمت عملی ہے، جب تک یہ میٹیریلائز نہیں ہوتی اور قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کے پروسیجر میں تبدیلی نہیں ہوتی اور بہت واضح سسٹینیبل حکمت عملی میں نہیں بنتا، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی انصاف میں مدد ملے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک گھٹا ہے جس سے نہ پہلے کچھ رویدگی پیدا ہوگی نہ بعد میں کچھ نمی پیدا ہوگی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گھٹا برسے گی بھی کوئی نہیں. باقی فیصلہ بہت شاندار ہے. اس طرح کے ظاہر فیصلوں کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے اور ہم بھی اس کی تحسین کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سوال کا جواب نفی میں ہے. سر اگر اوور آل دیکھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو انصاف میں رکاوٹ کا سبب کیا بنتا ہے؟ تاریخ پہ تاریخ دینا؟ نہیں، انصاف کی رکاوٹ کا سبب تو ہے آپ کے نوآبادیاتی قوانین. 1857 میں یہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور 1860 میں آپ نے یہ سارا قانون اور ساری قانون کی جورسپروڈنس ہمارے سر پہ لاد دی ہے. اور میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اور اکثر کرتا ہوں کہ ہمارے معزز جج صاحبان جب تشریف رکھتے ہیں تو وہ تو پینٹ کوٹ ٹائی میں ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لباس کوئی بھی ہو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جو پیچھے خدام ادب کھڑے ہوتے ہیں وہ جناح کیپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شلوار قمیض اور شیروانی میں ہوتے ہیں. تو نوکروں کے لیے آپ نے جناح کیپ رکھی ہوئی ہے، تو یہ ایک سوال ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ جب انگریز نے یہاں عدالتیں قائم کیں تو اس نے مسلمان قاضیوں کی لباس کی تضحیق کی، ان کو پیچھے کھڑا کر دیا. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم کلچر سے جڑی تمام رسومات کی توہین اور تذلیل کی گئی ہے، اور وہ انفارچونیٹلی ابھی بھی موجود ہے، نادانستہ طور پر موجود ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ آج تک اپنی مقامی جورسپروڈنس نہیں بنا سکے. آپ اگر ملکہ وکٹوریہ کی جورسپروڈنس میں چلیں گے تو دیکھیں اس میں 3 چیز مختصراً عرض کر دوں کہ یہ قانون رعایا کے لیے تھا، یہ شہری کے لیے نہیں تھا. یہ قانون انصاف دینے کے لیے نہیں تھا، یہ قانون اپنی رعایا کو دبا کر رکھنے کے لیے تھا، اور یہ قانون میری زبان میں بھی نہیں تھا، یہ باہر سے آنے والوں کی زبان میں تھا. تو اس لیے اس میں بہت سارے مسائل ہیں جس وجہ سے انصاف نہیں مل رہا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا.